بغیر وضو کیے آیت الکرسی آیت کریمہ چاروں کل یا دوسرے وظائف پڑھنے والوں پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ضرور سن لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر وضو آیت الکرسی یا دوسرے وظائف پڑھنے سے کیا فرمایا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آیت الکرسی آیت کریمہ اور چاروں کل وضو کیے بغیر پڑھ سکتے ہیں؟ اس ویڈیو میں یہ تمام معلومات فراہم کی جائیں گی، لیکن پہلے یہ جان لیجئے کہ اگر آیت الکرسی کو وضو کرنے کے بعد اسے تلاوت کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنے والے کو 40 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، 40 درجے بلند کرتا ہے اور 40 حوریں عطا کرے گا۔ اگر آیت الکرسی کو پڑھ کر مرحومین کو ہدیہ کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتا ہے اس کے لیے قیامت تک تسبیح کریں، 60 انبیاء کا ثواب عطا کرتا ہے، اس کی قبر میں 40 شمعیں داخل کرتا ہے جس کا نور مشرق سے مغرب تک پھیل جاتا ہے، اس نور سے اس کی قبر وسیع ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ ایک شخص امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور بتایا کہ اس کے بدن و مثانہ سے پیلا پانی نکلتا ہے، اس کا کوئی علاج ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا بغیر کسی درہم و دینار کے اس کا علاج ہے، تم آیت الکرسی کو اپنے بدن پر لکھو، آیت الکرسی سے غسل کرو، آیت الکرسی کو پانی پر دم کر کے پیو اور آیت الکرسی کو اپنے بدن کے پاس رکھو، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ حاجات کے لیے 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھو۔ ٹانگوں میں درد کے لیے آیت الکرسی پڑھ کر اپنی ٹانگوں پر مسح کریں، اس سے چلتے وقت درد نہیں ہوگا۔ آنکھوں کی نظر کم نہ ہونے کے لیے 70 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ جس کو پیاس سے ہلاک ہونے کا خوف ہو وہ 66 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے۔ دشمن سے امن و سلامتی کے لیے مٹی پر 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے اور مٹی دشمن کے سامنے ڈال دیں، اس کے شر سے سلامتی ہوگی۔ سلامتی سے پہنچنے کے لیے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ مرحوم کی قبر پر 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اللہ تعالیٰ قبر پر رحمت نازل کرے گا۔ جیل سے جلد رہائی کے لیے 1001 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ مریض کی شفا یابی کے لیے 3 دن لگاتار 101 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ سر درد کے لیے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ لوگوں کے دلوں میں اچھی نیت سے محبت پیدا کرنے کے لیے 41 مرتبہ پانی پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کریں اور پانی پلا دیں۔ لوگوں میں صلح کروانے کے لیے مسجد جامع کے راستے کے مٹی پر آیت الکرسی پڑھیں اور جن لوگوں کے درمیان صلح کروانی ہو پھینک دیں۔ کام میں آسانی پیدا کرنے کے لیے سورہ الم نشر اور آیت الکرسی 10 مرتبہ پڑھیں۔ بچوں کو بلاؤں سے سلامتی کے لیے 40 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور پھر لکھ کر بچے کے گلے میں ڈال دیں۔ آیت الکرسی پڑھنے کے فضائل بہت زیادہ ہیں اور یہاں ہم اس کے چند خاص کے ذکر پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ ہر روز صبح و شام پڑھنا چور، ڈاکو اور آتش زدگی سے تحفظ کا ذریعہ ہے۔ ہر واجب نماز کے بعد اس کا پڑھنا رزق میں فراوانی کا باعث ہے۔ اگر اس کو لکھ کر کھیت میں دفن کر دیا جائے تو وہ چوری اور نقصان سے بچا رہے گا اور اس میں برکت ہوگی۔ ہر روز فریضہ نماز کے بعد اس کا پڑھنا سانپ اور بچھو کا تعویذ اور جن و انس کے زر سے بچاؤ کا سبب ہے۔ اس کا گھر میں لکھ کر رکھنا چوری سے بچاؤ کا موجب ہے۔ اگر اسے لکھ کر دکان میں رکھا جائے تو اس سے خیر و برکت ہوگی۔ ہر شخص کا سوتے وقت اس کا پڑھنا فالج سے حفاظت کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ایک روایت میں ہے جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا خدا اس پر نگاہ رحمت کرے گا اور آسمان سے ایک فرشتہ بھیجے گا جو دوسرے دن اس وقت تک اس کی صرف نیکیاں لکھے گا اور برائیوں سے چشم پوشی کرے گا۔ دوسری جگہ وارد ہوا ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھے گا خدا خود اس کی روح قبض کرے گا اور وہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے پیغمبروں کے ساتھ رہ کر جہاد کیا اور شہید ہوا اور موت کے بعد بلا فاصلہ جنت میں جگہ ملے گی۔ اس کی تلاوت سے فکر و فاقہ دور ہوتا ہے، خدا کی طرف سے امان نامہ ملتا ہے، رزق میں وسعت ہوتی ہے اور خدا اپنے فضل سے اس کے مال میں اضافہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی، آیت الکرسی میں 50 کلمات ہیں اور ہر کلمے میں اللہ عز و جل کی عطا کردہ 50 برکات ہیں۔ آیت الکرسی کا مقام وہ ہے جو ایک پہاڑ میں چوٹی کا ہوتا ہے
امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے والے کی دنیا کی 1000 مصیبتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کرتا ہے، جس میں کم از کم غربت ہے اور آخر میں عذاب قبر سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ کتاب اللہ میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی زیادہ علم ہے۔ یہ سوال کئی بار دہرایا، پھر فرمانے لگے کہ وہ آیت الکرسی ہے۔ فرمانے لگے، اے ابو منظر، علم مبارک ہو ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس آیت کی زبان اور ہونٹ ہوں گے عرش کے پائے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی ہوگی۔ عبداللہ بن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد کے پاس کھجوریں رکھنے کی جگہ تھی۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میرے والد اس کا خیال رکھتے تھے، تو ایک دن انہوں نے اس میں کھجوریں کم دیکھی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اس رات پہرا دیا تو رات ایک نوجوان کی شکل میں آیا، میں نے اسے سلام کیا اور اس نے جواب دیا۔ والد کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ تم جن ہو یا کہ انسان؟ اس نے جواب دیا کہ میں جن ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا اپنا ہاتھ دو۔ اس نے اپنا ہاتھ دیا تو وہ کتے کے ہاتھ کی طرح اور بالوں کی طرح تھا۔ میں نے کہا کہ جن اسی طرح پیدا کیے گئے ہیں۔ کہنے لگا کہ جنوں میں تو مجھ سے بھی بہت سخت قسم کے جن ہیں۔ میں نے کہا کہ تجھے یہ چوری کرنے پر کس نے ابھارا؟ اس نے جواب دیا کہ میں یہ اطلاع ملی کہ آپ صدقہ و خیرات پسند کرتے ہیں، تو ہم یہ پسند کیا کہ ہم تیرا غلہ حاصل کریں۔ عبداللہ بن ابی کہتے ہیں کہ اسے میرے والد نے کہا کہ وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں تم سے محفوظ رکھے؟ اس نے جواب میں کہا یہ آیت الکرسی ہے۔ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور سارا قصہ بیان کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس خبیث نے سچ کہا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، تو میں بھی بیٹھ گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، کیا تو نے نماز پڑھی ہے؟ میں نے نہیں میں جواب دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اٹھ کر نماز پڑھو۔ میں نے اٹھ کر نماز ادا کی اور پھر بیٹھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے ابو ذر، انسانوں اور جنوں کے شر سے پناہ طلب کرو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، جی ہاں۔ میں نے کہا نماز کا کہا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے یہ اچھا موضوع ہے، جو چاہے زیادہ کر لے اور جو چاہے کم کر لے۔ وہ کہتے ہیں میں نے کہا روزے کے بارے میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے فرض ہے، اس کا اجر دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اور زیادہ اجر ملے گا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ؟ تو وہ کہنے لگے اس کا اجر ڈبل سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا کون سا صدقہ بہتر ہے؟ تو فرمایا قلیل اشیاء کا، کہ مالک کا صدقہ کرنا اور یا پھر فقیر کو چھپا کر دینا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلا نبی کون تھا؟ فرمانے لگے آدم علیہ السلام۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول کیا وہ نبی تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نبی مکلم تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات چیت کی تھی۔ میں نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولوں کی تعداد کیا ہے؟ فرمانے لگے 310 سے کچھ زیادہ۔ ایک جمع غفیر تھا اور ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ 315۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جو نازل کیا گیا ہے اس میں سب سے عظیم کیا ہے؟ فرمایا آیت الکرسی۔ ناظرین کرام، اب آئیے اپنے آج کے سوال کی جانب چلتے ہیں کہ کیا بغیر وضو کے حالت میں آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں، آیت کریمہ پڑھ سکتے ہیں، چاروں کل پڑھ سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے جان لیجئے کہ وضو کرنا شرط ہے نماز کے لیے، یعنی جب بھی نماز ادا کرنی ہو تو اس سے پہلے وضو کرنا شرط ہے۔ اب یہاں یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ ایک شخص کا وضو پہلے سے ہی موجود تھا اور اگلی نماز کا وقت ہو گیا تو کیا وہ پھر سے وضو کرے؟ تو جان لیجئے کہ اگر وضو کو فاسد کرنے والا کوئی کام یا کوئی چیز اس کے ساتھ رونما نہیں ہوئی اور اسے کامل یقین ہے کہ اس کا وضو قائم ہے اور اگلی نماز کا وقت
شروع ہو گیا تو اس کے لیے اسے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے وضو کرنا شرط نہیں ہے۔ ایک شخص بغیر وضو کے بھی چلتے پھرتے اور اپنے روزمرہ کے کام سر انجام دیتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ قرآن پاک کو چھونے، پکڑنے اور قرآن سے دیکھ کر تلاوت کرنے کے لیے وضو شرط ہے۔ البتہ اگر آپ کو وہ صورتیں زبانی یاد ہیں جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں یا تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو زبانی پڑھنے کے لیے یا تلاوت کرنے کے لیے وضو کرنا شرط نہیں ہے۔ لہٰذا ہر ایک مسنون دعا، خواہ وہ گھر سے باہر نکلنے کے لیے ہو، گھر میں داخل ہونے کے لیے ہو، سفر پر جانے کے لیے ہو، اذان کا جواب دینے کے لیے ہو، بیت الخلاء میں جانے اور باہر آنے کے لیے ہو، کھانا کھانے سے پہلے یا کھانا کھانے کے بعد کی ہو، وہ آپ بغیر وضو کے بھی چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سی دعائیں قرآن کریم سے لی گئی ہیں، اب ان دعاؤں کو بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں تو قرآن پاک کو بھی بغیر وضو پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب زبانی پڑھنا ہو۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ آیا ناپاکی کی حالت میں آیت الکرسی، آیت کریمہ اور چاروں کل پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ ناپاکی کی حالت میں آپ تمام وظائف کو پڑھ سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، کلمہ شریف، درود شریف، چاروں کل شریف یا جو بھی روزمرہ کے وظائف آپ پڑھتے ہیں وہ ناپاکی کی حالت میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مثلاً میاں بیوی نے آپس میں صحبت کی، غسل نہیں کیا اور سونے لگے تو وہ سونے سے پہلے چاروں کل ضرور پڑھیں۔ اسی طرح اگر عورت حالت حیض میں اور ذکر و اذکار کرنا چاہتی ہے، مثلاً کلمے، ورد یا کوئی دیگر وظائف پڑھنا چاہتی ہے تو بغیر کسی تردد کے اور پورے اطمینان کے ساتھ کر سکتی ہے۔ اب یہاں جو مسئلہ قابل ذکر ہے، انتہائی غور سے جان لیجئے کہ ناپاکی کی حالت میں عورت اور مرد قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتے، لیکن قرآن پاک کی کوئی سی بھی سورہ یا صورتیں جن کو وہ ذکر و اذکار کے طور پر کرتے ہیں یا وظیفے کے طور سے پڑھتے ہیں ان کو زبانی پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن کی کوئی بھی سورہ تلاوت کی نیت سے ہرگز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اب یہاں ناپاکی کی بھی اقسام بیان کرتے چلیں کہ اگر حالت جنابت میں یا حالت حیض و نفاس میں یا خواتین کے کپڑے چھوٹے بچوں کے پیشاب یا پاخانہ کر دینے کی وجہ سے ناپاک ہو چکے ہوں، یا مرد حضرات جو بھی کام کرنے کے لیے گئے باہر کیچڑ یا گٹر کا پانی وغیرہ ان کے کپڑوں پر لگ گیا تو یہ تمام حالت ناپاکی کی حالتیں ہیں۔ ان تمام حالتوں میں اب زبانی ذکر و اذکار اور دیگر مسنون دعائیں جو روزمرہ کے معاملات میں پڑھی جاتی ہیں ان کو بے فکر اور بلا تردد پڑھ سکتے ہیں، ہرگز کوئی قباحت نہیں۔ اب کچھ لوگ یہ پوچھیں گے کہ اگر ناپاکی کی حالت میں بھی ذکر اذکار کر سکتے ہیں اور بغیر وضو کے بھی کر سکتے ہیں تو پھر دونوں میں فرق ہی کیا ہے؟ تو ناظرین کرام، فرق یہ ہے کہ بغیر وضو آپ قرآن کو چھونے کے بغیر قرآن کی صورتوں کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، جبکہ ناپاکی کی حالت میں اگرچہ آپ ذکر و اذکار اور وظائف کی نیت سے قرآن کی صورتیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن تلاوت کی نیت سے قرآن کی صورتیں زبانی بھی نہیں پڑھ سکتے۔ آخر میں بتاتے چلیں کہ اگر آپ بغیر وضو کے آیت الکرسی، آیت کریمہ، چاروں کل اور دیگر صورتیں پڑھ سکتے ہیں اور قرآن کریم کو ہاتھ لگائے بغیر تلاوت بھی کر سکتے ہیں اور ان کا اجر و ثواب بھی ملے گا، لیکن اگر یہ عمل آپ باوضو ہو کر کریں گے تو اس کی فضیلت اور اس کا درجہ بغیر وضو والے عمل سے بلند و برتر ہوگا۔ لہٰذا کوشش کیجئے کہ جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہو تو باوضو ہو کر ہی کریں، کیونکہ باوضو رہنا بذات خود ایک عبادت ہے اور اس حالت میں جو بھی عبادت کی جائے گی اس کا اجر و ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔